اچھا اب سورہ نساء 4 اس کی 161 آیت ہے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور انہوں نے ربا کو، بڑھوتری کو پکڑا اور تحقیق اس کے بارے میں وہ منع کیے گئے تھے، اور انہوں نے لوگوں کا باطل کے ساتھ مال کھایا، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اچھا اب یہاں آیا ربا، کیونکہ یہ اس کا ایک جنگ کا ایک بیچ میں ایک پورشن بنتا ہے، اس لیے میں ربا کا بتانا چاہوں گا، چھوٹی سی میں بات بتاؤں گا۔ ربا کے معنی، بیسک معنی ربا کے معنی بڑھوتی، انکریز، بڑھنا۔ چھوٹا سی بات دیکھیے کہ معاشرے میں جو ربا سمجھا جا رہا ہے اور جو قرآن مجید میں بیان کیا اس میں تھوڑا فرق ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں آپ، ربا کیا چیز ہے؟ ربا کا مطلب ہوتا ہے بڑھوتی، یعنی انکریز۔ تو ایک آیت ہے قرآن مجید میں، وہ میں پہلے پڑھ دیتا ہوں آپ کو، وہ ہے سورہ انفال 8ویں سورت ہے اور اس کی 41 آیت۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اور ایک آیت ہے سورہ الحشر، ایک اور لکھ لیں آپ، الحشر کا ایک پورشن پڑھ رہا ہوں 59، اس کی 8 اور 9 آیت ہے۔ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اچھا اب اس کے معنی ہے کہ جان لو کہ بے شک تمہارے منافع کسی بھی شے میں سے ہو، بس وہ اللہ کے لیے 5واں حصہ ہے، اور اس کے رسول کے لیے، اور رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، اور راستے کے بیٹوں کے لیے، اور فقراء مہاجر فقراؤں کے لیے، اور وہ لوگ جو اپنے دائروں سے اور اپنے مال سے نکالے گئے، اور وہ جو لوگ جو ٹھہرے میں پہلے سے دائرے میں ایمان کے دائرے میں پہلے سے ٹھہرے ہوئے ایمان والے۔ تو میں آپ کو یہ 2-3 میں نے آپ کو ریفرنس کے چھوٹے چھوٹے سے پورشن دیے ہیں، لیکن بتانا ہی چاہوں گا کہ یہ آیات میں اللہ کہہ رہا ہے تم لوگ جان لو، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کسی بھی شے سے تم کو منافع ہو، کسی بھی شے سے، من شیء، شے سے منافع ہو جائے، اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، اور یہ کیٹیگریز ہیں، یہ سارے جو میں نے پڑھے تھے اس وقت، یہ 8 کیٹیگریز سمجھ لیں آپ، زمرے: اللہ، رسول، یتیم، فقیر، مسکین، راستے کے بیٹے، اور جو ایمان کے اندر ہجرت کر جائیں وہ فقیر، اور وہ لوگ جو پہلے سے ایمان میں ہجرت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ آپ کو اپنے منافع میں سے جو بھی آپ پروفٹ کرتے ہیں، نیٹ پروفٹ، اس میں سے 5واں حصہ یعنی 20، 100 میں سے 20 ان 8 کیٹیگریز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں۔ اب آپ کو ایک مثال کہتا ہوں، 100 روپے مجھے منافع ہو، سمپل 100 روپے کا، تو اس میں سے 20 روپے میں دے دوں، کیونکہ یہ کیٹیگریز میں اللہ کہہ رہا ہے 5واں حصہ دے دیں منافع میں سے، تو 20 روپے جب میں دے دی تو میرے پاس کتنے بچے؟ جی 80 روپے۔ تو 80 روپے میرے، 80 میرے ہو گئے، اور 20 ہو گئے کیٹیگریز کے لوگوں کے، جن کیٹیگریز کا اللہ نے بیان کیا ہے۔ اب اگر میں یہ 20 روپے نہ دوں تو یہ میرے پاس کیا ہے؟ بڑھوتی ہے نا یہ بھائی۔ اگر آپ کسی آدمی سے جا کے کوئی چیز خریدتے ہیں جو کہ 20 روپے کی ہو، اور اس کو 100 روپے دیں، اور واپس وہ 100 روپے ریٹرن کر دے، تو آپ کے بھائی 20 روپے تو کاٹو اس میں سے، میرے نہیں، 20 روپے نہیں ہیں۔ تو جو 20 روپے کیٹیگریز کے ہیں، اگر آپ وہ نہیں دیں گے تو وہ اضافہ ہے آپ کے مال میں جو آپ باطل طریقے سے کھائیں گے، تو وہ ربا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ اس کا اس سے تعلق کچھ نہیں ہے جو بینک کا سسٹم ہے۔ اور ایک چھوٹا سا میں پھر لیکچر میں اگر ڈیٹیل میں دوں گا، ایک چھوٹی سی اور آیت کے پورشن میں پڑھ رہا ہوں، بقرہ 2 کی 275 میں لکھا ہے، قالوا انما البيع مثل الربا، قالوا انما البيع مثل الربا۔ تو اللہ کہتا ہے جو لوگ ربا کھاتے ہیں، یعنی جو بڑھوتی کھاتے ہیں، یعنی 100 میں سے 20 روپیہ ان کو دینا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں دیا تو انہوں نے کھایا، 20 روپیہ کھا لیا، اس کو بڑھوتی 100 روپے 20 روپے جو بڑھ رہا وہ کھا لیا۔ تو وہ کہتے ہیں قالوا انما البيع، کہتے ہیں بے شک جو ڈیل ہے، جو ڈیلز ہوتی ہیں، سودا جو بازی سودا کرتے ہیں، آپ سودا کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں،
وہ ہے مثال بڑھوتی کی. تو بینک سے آپ ڈیل کرتے ہیں, یعنی کسی قسم کی بھی ڈیلنگز ہوتی ہیں. آپ عرب ورلڈ میں چلے جائیں, اس میں عرب جیوز ہیں, عرب کرسچنز ہیں, عرب ایتھیسٹ ہیں, وہ بینک سے ڈیلنگز کر رہے ہیں. کوئی اس کو بڑھوتی نہیں کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم بینک سے کیا کر رہے ہیں, ڈیل, بائی کر رہے ہیں, لین دین, البائی. تو وہ عربی میں استعمال کر رہے ہیں ورڈ. اور آپ کے جب بینک کی دیکھیں اس میں ٹرانزیکشن ایک ورڈ ہے, وہ بھی اس کو بائی کہتے ہیں کہ بھائی وہ ڈیل کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے آپ بینک میں اگر آپ پیسہ جمع کریں گے تو اس پیسے کا آپ ہمارے پاس جمع کریں گے تو ہم آپ کو اتنا اس کا انٹرسٹ کہہ لیں, جو بھی کہیں وہ پروفٹ ہے, کیونکہ ہم اس سے جو بھی بزنس کریں, جو بھی کریں, وہ آپ نے ایگری کر لیا اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو, آپ نے سائن کیا, یہ آپس کے آپ کے درمیان کیا ہو رہی ہے, ڈیل ہو رہی ہے. آپ سمجھ, ڈیل ہو رہی ہے, اس کا کوئی تعلق, یہ ایسا جیسے کہنے لگے صاحب اس پہ کوئی لاس نہیں ہو, بھائی یہ میرا گھر ہے, میں گھر کرائے پہ دے دوں, یہ گھر میرا رہے گا, پیسہ لیے جا رہا ہوں میں اس سے, اور اس کی ویلیو بھی بڑھ رہی ہے. گاڑی ہے, ٹیکسی بنا دی میں نے, کرائے پہ چلا رہا ہوں. اسی طرح پیسہ جب بینک پہ رکھاتے ہیں تو وہ اس سے آپ آگے وہ کرتے ہیں, وہ اس رکھانے کے آپ کو رینٹ پہ پیسہ دے رہے ہیں, یوں سمجھ لیا آپ. فی الحال یہ سمجھے اگر وہ 20 روپیہ میں نہیں دوں گا تو وہ بڑھوتی ہو جائے گی, اور جب بڑھوتی ہو جائے گی تو میں بڑھوتی کھاؤں گا تو وہ ربا کھا لوں گا. تو یہاں جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے پکڑ لیا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور انہوں نے بڑھوتی کو پکڑا, یعنی منافع کا 5واں حصے کو, اور تحقیق اس کے بارے میں وہ منع کیے گئے تھے, اور انہوں نے لوگوں کو جو زمرے میں آتے ہیں ان کا مال باطل کے ساتھ کھایا, اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھی ہے. تو یہ آیت آپ کو اس لیے بیک گراؤنڈ سمجھانا ضروری تھا کہ لوگوں نے وہی دیکھیے ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو جائے گی, کہ اللہ نے 100 میں 20 روپیہ کیٹیگریز کا رکھا ہوا ہے, اگر آپ وہ شیئر نہیں کریں گے تو وہ پیسے کا ڈسٹریبیوشن غلط ہو جائے گا. تو اب دیکھیں یہ جو ایمان والے ہیں جو قرآن آیت کو فالو کر رہے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے تھا. اس میں جوز کا کوئی کنیکشن نہیں ہے, کرسچنز کا, نان مسلم کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. جوز جو ہیں, کرسچن جو ہیں, ہندوز ہیں, بدھسٹ ہیں, جتنے لوگ ہیں وہ اپنے پیسہ قرآن کو پڑھ کے تھوڑی پروفٹ میں سے شیئر کر رہے ہیں. ہم ایمان لا رہے ہیں آیات پر, ہم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم 100 میں 20 روپے جو ہے کیٹیگریز کو دو. تو اللہ تعالیٰ نے سوائے ایک آیت کے ایمان والوں کو, جتنی آیتیں ہیں ربا کی, بڑھوتی کی, وہ ایمان والوں کو ایڈریس کیا اللہ نے. ایمان والوں کو اللہ نے. دیکھیں نیکسٹ آیت میں البقرہ 2 کی 278, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو ربا بڑھوتی میں سے ہے, یعنی منافع کا 5واں حصہ, اگر تو ایمان والے ہو. اگر آپ کے پاس وہ کمپائل ہو گیا ہے, بڑھتا جا رہا ہے آپ کے پاس, تو اللہ کہے اس پہ چھوڑ دو. تم جو فرض کریے 2-2.5% تو عام طور پہ لوگ خرچ کر ہی رہے ہیں نا, 20 میں سے 2.5 کر رہے ہیں, 17.5 جمع ہوتا جا رہا ہے آپ کے پاس. تو اللہ کہہ رہے اب جمع ہو گیا, بقیہ اس کو بھی چھوڑو, کیوں پکڑ کے رکھا ہوا ہے. وہ خطاب کس کو کر رہا ہے؟ تو یہ نان مسلم کہاں سے آ گئے؟ یہ بینکنگ سسٹم دنیا کے انہوں نے بنا, اب ان کا کیا تعلق, وہ تو ڈیل ہے, بینک سے تو ڈیل ہے. تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں قالوا انما البیع مثل الربا, وہی کہتے ہیں جو بڑھوتی کھا رہے ہیں, یعنی بڑھوتی کھانے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل جتنی دنیا میں ڈیل ہے, ایک خاص ڈیل ہے, البیع کہتے ہیں خاص ڈیل, مثل الربا, یہ ہے مثال ربا کی. بینکنگ کی جو سسٹم ہے یہ مثال ہے ربا کی. کون کہہ رہے ہیں؟ جو ربا کھا رہے ہیں, جو 20 روپیز کھا رہے ہیں, 100 میں سے 20 کھا رہے ہیں, لیکن کیا کہہ رہے ہیں قالوا انما البیع, کہ بے شک یہ بیع, خاص بیع کون سی ہے, بینکنگ ٹرانزیکشن یا جو بھی ہے اس کی, وہ ہے مثل الربا, یہ ربا جو کھا رہے ہیں. تو یہ اللہ نے بتا دیا, جس کو اللہ کہتا ہے بیع کو اللہ نے حلال کرا ہوا ہے اور بڑھوتی کو حرام کیا ہوا ہے. جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں لافل وہ حلال ہے, لیکن ربا کھانے والے کہتے ہیں یہ جو ڈیل ہے بینکنگ کی, آپ بات کہتے ہیں بینک کے ٹرانزیکشنز یا بینکنگ سسٹم جو یہ ڈیلز ہے نا, یہ کیا ہے؟ کہنے یہی تو ہے ربا.